انتہائی لغو، بیہودہ اور عقل سے ماورا ان کے آرگومنٹ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک شراب میں مبتلا ہے، شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرایا جائے۔ تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گلی کے کھلاڑی لگ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی۔ میرا نام محمد وارث ہے۔ ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، ان دونوں کی جو فائٹ ہوئی تھی ایک ٹاک شو کے درمیان میں، اس کو بہت زیادہ ریٹنگ ملی، اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس کو کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا، اور وہ ٹرینڈنگ میں بھی وہ شو چلا گیا، وہ ویڈیو جو تھی وہ بھی ٹرینڈنگ میں چلے گی۔ اس کے بعد منصور علی خان نے جس طرح اپنے شو میں بلا کر خلیل الرحمان قمر کی جو تذلیل کی، جیسے ان کو بے عزت کیا گیا اور ایک پلاننگ کے تحت ان کی انسلٹ کی گئی، ان کو بے عزت کیا گیا، وہ بھی بہت زیادہ ریٹنگ میں چلے گی اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو لوگ بھول رہے ہیں، اور خلیل الرحمان قمر کو ڈیفینڈ کرنے والے منصور علی خان کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ماروی سرمد کو بھی برا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو کہ برا کہنا چاہیے، اس کو برا نہیں کہا جا رہا، اور وہ لوٹا ہے، ہمیشہ سے لوٹا رہا۔ اور پہلے کبھی وہ ایم کیو ایم میں ہوا کرتے تھے، پھر مشرف دور میں حکومت کا حصہ رہے، پھر اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کبھی جیو پر ہوا کرتے تھے، پھر کبھی اے آر وائی پر، اور اسی طرح یہ مینڈک کی طرح چھلانگیں لگا کر ان دونوں چینلز میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد یہ بولٹ ٹیلی ویژن پر چلے گئے، اور پھر پبلک نیوز پر بھی چلے گئے، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ جس نیوز چینل پر یہ جاتے ہیں تو جس پرانے نیوز چینل سے آئے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بات کرنا، اس پر تنقید کرنا، اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اور ایک بار پھر سے انہوں نے لوٹا بننے کی جو مثال ہے، جس طرح لوگ ان کو لوٹا کہتے رہے ہیں، انہوں نے وہی اپنا ایک بار پھر سے ثابت کیا کہ یار آئی ایم دا نمبر 1 لوٹا ان پاکستان۔ تو میں بات کر رہا ہوں عامر لیاقت حسین کی۔ عامر لیاقت حسین کا جس طرح سے کردار ہے، جس طرح سے وہ بکواس کرتے ہیں، وہ بس دیکھتے ہیں کہ یہ والا پلڑا بھاری ہے یا یہ والا بھاری ہے، تو جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اس طرف ہی وہ بن جاتے ہیں، اور اپنا جو ٹی سی ہے، اپنی جو جیسے وہ لوٹا بن جاتے ہیں تو اس کے بارے میں، اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو پلڑا تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماروی سرمد کے خلاف جیسے عامر لیاقت بولتے رہے، کیونکہ ماروی سرمد کوئی اچھی خاتون نہیں ہے، جیسے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ بنی رہی، پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف جیسے وہ بھونکتی رہی، جیسے ان کی زبان پر قابو پانا، جیسے ان کی زبان پر لگام لگانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور عامر لیاقت نے اس کو ایکسپوز کیا۔ تب تک عامر لیاقت مجھے اچھے لگتے تھے، میں ان کا مداح تھا، لیکن عامر لیاقت نے جس طرح خلیل الرحمان قمر کے بارے میں آ کر ایسے بکواس شروع کر دی اور کہہ دیا یہ لکھاری نہیں بلکہ ایک گندی گلی کے کھلاڑی ہیں، تو عامر لیاقت صاحب آپ بھی کوئی اچھی گلی کے نہیں، آپ تو گندی نالی کے کھلاڑی مجھے لگتے ہیں، اور آپ جس کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں آپ اس کی طرف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جمہوریت پسند انسان ہوں؟ کبھی آپ ایم کیو ایم میں تھے، آپ کہتے تھے مائی نس الطاف حسین، جب آپ کو آرمی نے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ نے آ کر تقریر کر دی کہ بھائی میں تو بڑا اچھا ہوں۔ اب عامر لیاقت نے رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلا دیا، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا، ان کی تذلیل کی گئی رمضان ٹرانسمیشن میں، ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ ہیمپرز کے لیے ان کو مذاق اڑایا گیا۔ لیکن عامر لیاقت کا ایک اور جو بلنڈر ہے، جو کہ میں اس ویڈیو میں ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں، اور عامر لیاقت کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں کیا کچھ فرماتے رہے جب وہ جیو پر تھے، اور جب وہ بول ٹیلی ویژن پر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں رمضان ٹرانسمیشن کرتا رہا ہوں اور جیو نے میرے ابھی تک پیسے ادا نہیں کیے ہیں۔ یہ کیا ویڈیو کلپ ہے؟ واچ دس۔ میں نے 14 سال میں رمضان کے کبھی پیسے نہیں لیے، کہ رمضان کے پیسے لینے کو یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوں، کہ رمضان کے پیسے لینے کو یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوں۔ میرا ایک ایک روپیہ حلال کا ہے، نعتیں پڑھ کے رمضان ٹرانسمیشن کر کے جو تنخواہ ملتی ہے وہ لیتا ہوں، تنخواہ پہ کام کیا،
तनख्वाह पे काम करता रहूं। नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी आमिर लियाकत की हकीकत, और उनको बोलना तो ये चाहिए था कि आज़ादी मार्च, औरत आज़ादी मार्च में जिस तरह के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मारवी सरमद एक फेमिनिस्ट औरत है, वो औरतों के हक के लिए नहीं बल्कि वो जना के हक के लिए, वो यहाँ पर फहाशी के हक के लिए बोल रही हैं। तो जो खलील उर रहमान कमर ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन आमिर लियाकत की तो क्या ही बात है। वो जिस तरफ को देखते हैं कि ये पार्टी स्ट्रांग है, वो उस तरफ अपनी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन खलील उर रहमान कमर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फिर भी लास्ट पर शो में ये कहा कि मैं आमिर लियाकत का पहले भी मद्दाह था, अभी भी मद्दाह हूँ। उनको ये पूरा शो को देखना चाहिए था, और जिस तरह के उन्होंने संगीन इल्जामात मुझ पर लगाए, वो मेरे ख्याल से उनको पूरा शो को देखना चाहिए था, बाद में बोलना चाहिए था। लेकिन आमिर लियाकत की तो क्या ही बात है, वो सोचते नहीं हैं, वो तोलते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं और बकवास करते हैं। आप लोगों की आमिर लियाकत के बारे में क्या राय है कि जिस तरह से उन्होंने खलील उर रहमान कमर के खिलाफ अपनी जुबान से गंदे गलीज और नापाक अल्फाज का चुनाव किया, और इसलिए उन्होंने ऐसे अल्फाज का चुनाव किया क्योंकि खलील उर रहमान कमर ने मारवी सरमद के खिलाफ कुछ बोला, और वो डिजर्व करती ऐसे अल्फाज जो कि खलील उर रहमान कमर ने कहे। तो क्या आमिर लियाकत को इस तरह कहना चाहिए था या नहीं? आप लोगों को इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आमिर लियाकत का फेस है, जो रियल फेस मैंने अभी एक्सपोज किया है, ये सबको पता चले, तो आपकी ड्यूटी है कि आपने मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।